اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. برادران اسلام، میرے عزیز طلباء اور محترمین و مکرمین اساتذہ کرام، ہم نے ایک شعور کی بات کی تھی اس سے پہلی مجلس میں، اور وہ شعور یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے عابدین ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں۔ اس کے صدقے میں یا اس کے وسیلے میں یا اس مقام کا کچھ تقاضا ہے، اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا، اور اس کی وضاحت ہم نے یہ عرض کی تھی کہ یہ وارثان نبوت کا کام ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے جو عالمین کو عام اور شامل ہے۔ اور آپ نے یہ شعور دیا کہ اے انسانوں، اور یہ آیت منسوخ بھی نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آگے یہ کہ تم سب ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو۔ تو یہ وحدت و مساوات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم مسلمان اپنی اس عظیم دعوت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اس کا مخاطب پوری دنیا کو سمجھیں، اور ہم میں سے ہر ایک اس شعور کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس مساوات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس وحدت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بھی کسی موقع کو آپ نے فروگزاشت نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پہ صحابہ کو یہی شعور دیا، اور وہ اپنے آپ کو پوری کائنات کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اب یہ شعور وحدت کا، اور پھر یہ شعور برتری کا، اور یہ شعور کہ ہم اس انسانیت کے ذمہ دار ہیں، جناب رسول اللہ جو خاتم النبیین ہیں، اور ان کی تعلیمات نے ساری دنیا کو اپنی رحمت میں سمو لینا ہے۔ تو آپ کی رحمت للعالمینی کی حدود ملک نہیں، جغرافیے نہیں، بلکہ عالمین ہے، کیونکہ آپ کا پیغام عالمگیر ہے۔ اس میں پورے انسانوں کے مابین وحدت و مساوات، محبت اور مودت کا درس ہے۔ اس بارے میں ہم نے ایک روایت کا کچھ حصہ پیش کیا تھا۔ اب ہم ایک دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر اس شعور کو پیدا کرنے کے لیے کتنی محنت کی، اور اپنے امت کو اس کی ذمہ داری سمجھانے کے لیے کتنی بڑی محنت کی۔ اس کے بارے میں ہم اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کے خطبے سے ہم نقل کرتے ہیں، اس سے اقتباس کو پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسے نقل فرمایا ہے، اور روایت بھی موجود ہے، لیکن میں اس کی سند کو بیان نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے یوم الحج الاکبر، یعنی 10 تاریخ کو، 9 تاریخ کو مسلمان حج کرتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، اور 10 کے دن عرفات میں بھی آپ کا ایک خطبہ ہے، جس سے ہم نے تھوڑے سے اقتباسات پیش کیے ہیں۔ 10 تاریخ کو پھر آپ نے اسی حقیقت کو اپنے امتیوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے فرمایا، اور انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
لوگوں معلوم ہے آج یہ کون سا دن ہے؟ ایو یوم ھذا کے الفاظ ہیں۔ اب آپ دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ آج کا دن کون ہے۔ اب دیکھیں کس قدر ادب سے وہ حضور کو جواب دیتے ہیں اور کس قدر قوت سے حضور خطبہ پیش کر رہے ہیں۔ اس انداز سے آپ نے پیش کیا یہ سوال کہ صحابہ یہ سمجھے کہ شاید آج کے دن کا نام حضور بدل دیں، یہ بھی بعض روایت میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خود ہی، اے لوگو کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ جب 9 تاریخ کو حجاج کرام عرفات سے آ جاتے ہیں تو 10 تاریخ کو وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو ہم سب نے کہا کہ ضرور، کیا کہا ہم نے؟ ضرور، یعنی یہ قربانی ہی کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے ایک اگلا سوال ہم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ حج ذوالحجہ میں ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ حج کر لیں کہ چلیں جی لوگ نہیں ہیں تو ہم حج چلیں۔ تو یہاں پہ مکہ مکرمہ میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو خاص وقت ہوتا ہے حج کا، یہ عبادت بھی ایک وقت کے ساتھ مخصوص ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر آپ 8 کو منا جاتے ہیں، پھر آپ 9 کو عرفات جاتے ہیں۔ عرفات کے خطبے کا ایک اقتباس ہم پہلی مجلس میں بیان کر چکے، اب دوسرے خطبے کا دوسرا اقتباس جس سے ہمارے دلوں میں ایک شعور بیدار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پھر آپ نے پوچھا، پہلے دن کا سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ جی اللہ رسول ہی جانتے، آپ نے فرمایا یہ قربانی کا دن نہیں ہے، یعنی 10 تاریخ۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ اے لوگو کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی خیال ہوا، یہ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام کوئی اور نام رکھ لیں، لیکن آپ نے خود ہی فرمایا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم بولے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا تیسرا سوال، یہ دیکھیں کسی امر کی عظمت کو سمجھانے کا معلم اعظم کا یہ طریقہ ہے۔ میری گزارش ہے مدرسین حضرات سے، معلمین حضرات سے کہ وہ بھی کسی نقطے کو سمجھانے کے لیے اس سوال و جواب کے طریقے کو اختیار کریں۔ میں نے اس کو سب سے زیادہ کامیاب طریقہ پایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو، چونکہ آپ نے فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنایا ہے۔ ہم سب معلمین کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مشکل سے مشکل مسئلہ سوال کی شکل میں پیش کرنے سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مدرسین کے لیے نمونہ ہے آپ کی سیرت میں۔ بہرحال آپ نے پہلا سوال دن کا کیا، دوسرا مہینے کا کیا، اب آپ دیکھیں تیسرا سوال اس ارض حرم کے بارے میں پوچھا کہ اے لوگو یہ بتاؤ تم کس شہر میں ہو؟ اب پھر بھی صحابہ کرام کا دیکھیں ادب، خاموش رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی خیال ہوا کہ حضور شاید اس شہر کا بھی نام بدل دیں، یہ انداز خطابت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر خود ہی فرمایا کہ اے لوگو یہ بتاؤ کہ تم ذوالحجہ کے مہینے میں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم حرمت والے شہر میں نہیں ہو؟ چونکہ یہ مکہ حرمت والا شہر ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور ہے۔ اب آگے دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے امتیوں کے دلوں میں تا قیامت بٹھانا چاہتے تھے، راسخ کرنا چاہتے تھے، ان کے دلوں میں قلوب میں ان کا تزکیہ فرما کے ان امور کو بٹھانا چاہتے تھے، اور ان کا انہیں ہر حال میں استحضار رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا خون، تمہارے مال
تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں تم پر حرام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، تھوڑا سا نقشہ لائیں کہ جب حاجی اپنے ملک سے، مشرق سے، مغرب سے، دنیا کے کونوں کونوں سے یہاں پہ آتے ہیں احرام باندھ کے، تو وہ تو اس قدر امن میں آتے ہیں، پھر اس شہر امن والے میں آ کے وہ تو اپنے ناخن نہیں کاٹتے، اپنے بال نہیں کاٹتے، کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے، فلا رفث، اونچا اور بیہودہ بات نہیں کرتے، ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب یہ شعور جو حج کے مہینے میں حالت احرام میں حرمت والے شہر میں ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اے میرے امتیو، تا قیامت یہاں تک کہ تم مجھے ملو، یعنی آخرت کے دن تک اسی طرح کی تمہاری دنیا کی زندگی ہونی چاہیے۔ تو پہلی مجلس میں جو شعور میں نے ذکر کیا تھا وہ ایک بین الاقوامی شعور تھا اور ذمہ داریاں تھیں۔ اس کے اندر امت کے اندر جو وحدت اور امت کے مال، عزت، آبرو اور خون، اس کی حفاظت کا جو نقشہ حضور اپنے امتیوں میں بٹھانا چاہتے تھے وہ یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں آئیں، حج کیا، اللہ کے گھر کو دیکھا، مقام ابراہیم کو دیکھا، صفا و مروہ کو دیکھا، اور پھر منا اور مزدلفہ سب نشانیاں اللہ کی دیکھ لیں، عرفات کو دیکھ لیا۔ جب آپ احرام باندھ کے واپس گئے تو پھر پہلے ہی کی طرح نہ کسی کی عزت کا پاس رہا، نہ مال کا پاس رہا، نہ کسی کی حرمت کا پاس رہا۔ آج دیکھیں دنیا میں کس قدر انسانوں کے در پہ ہیں، بلکہ مسلمانوں کے در پہ ہیں، ان کی عزت، آبرو اور مال کے۔ تو یہ شعور وہ ہے جو ہم میں ہر امتی کو ہر حال میں رہنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ حرمت، یہ احترام، یہ عظمت جو آج احرام کی حالت میں تمہارے اندر موجود ہے دوسروں کے لیے اور ان کے مال اور آبرو کے لیے، یہ تمہارے اندر سدا رہنا چاہیے حتیٰ کہ تم آخرت کے دن مجھ سے ملاقات کرو۔ اور پھر آگے فرمایا، یہ بھی فرمایا، یہ نہیں ہے کہ یہ، اور آپ دیکھیں الفاظ یہ ہیں اِلَىٰ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ۔ یہ سوچیں آپ، ہر مسلمان سوچے کہ اسے کیسے زندگی گزارنی ہے اس قرۂ ارض پہ، یہ نہیں صرف مکے میں بلکہ واپس جا کے بھی۔ فرمایا اِلَىٰ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، تم اس شعور کو اپنے اندر پیدا رکھو، اجاگر رکھو، قائم رکھو۔ کیا کہ میں مثلا آپ حج کرنے اسلام آباد سے آئے، دلی سے آئے، نیو یارک سے آئے، لندن سے آئے، کسی کونے سے آئے، افریقہ کسی ملک سے آئے، مسلمان امتیوں کے مابین شعور کیا ہو؟ تو فرمایا ایسے ہی ہو کہ اس کی عزت، وہ دوسرے کا مال، دوسرے کی جان اسی طرح مجھے حرام ہے جس طرح میں بیت اللہ الحرام کے اندر تھا، منا کے اندر تھا، عرفات کے اندر تھا، کہ میں تو اپنے جسم سے بھی ناخن نہیں تراشتا تھا، میں کیسے دوسرے کے مال کو ہڑپ کروں؟ میں تو اپنے جسم سے بال بھی نہیں اتارتا تھا، اگر اتر جائے تو اس کا بھی کفارہ تھا۔ یہی حالت ایک مسلمان کی اِلَىٰ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، تمہارے رب سے ملنے تک یعنی موت تک رہنی چاہیے۔ یہ شعور بھی میری گزارش ہے اے برادران اسلام، یہ وہ شعور ہے جو حضرت رحمت للعالمین نے ہمیں دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس کو اپنے دل میں سجائیں تو ہمارے اندر سے تمام برائیاں، تمام اخلاقی بیماریاں، حسد، حقد، بغض، دوسروں کے مال کی حرص، طمع، لالچ اور دوسروں کے لیے حقارت، یہ ساری گندگیاں نکل جائیں۔ صرف آپ کے ایک خطبے کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے
پیش کیا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی جو اپنی امت کو حضور نے مثال دے کے سمجھایا، اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں، تو پھر نہ ہمارے اندر نسلی فخر ہوگا، نہ رغبت ہوگی، نہ کبر ہوگا، نہ ہمارے اندر دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے کا جذبہ جنم لے گا، جنم ہی نہیں لے گا۔ پھر آگے دیکھیں، ایک اور حدیث میں جسے امام ترمذی نے ذکر کیا، یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین کی مثال ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، وہ قومیں جو رنگ و نسل کے اعتبار سے اپنے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے، ان کی نسبت سے دوسروں کو ہیچ سمجھتے ہیں اور دوسروں پہ فخر کرتے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، بعض آ جائیں وہ اس حرکت سے، وگرنہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ اس کیڑے سے جو گندگی کے اندر پھوں پھوں کرتا ہے، حالانکہ گندگی کے اندر پھوں پھوں کرنا کیا اس کی قیمت ہے؟ اسی طرح وہ انسان ہیں جو جاہلیت کی ان نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر جانتے ہیں۔ تو یہ مساوات اور وحدت کا درس جو حضرت رحمت للعالمین نے دیا، یہ آپ کی رحمت للعالمین کا ایک عظیم مظہر ہے، اور وہ درس ہے جسے ہمیں ہر حال میں یاد رکھنا ہے، وہ شعور ہے جسے ہمیں مردہ نہیں کر دینا اپنے ذہنوں سے، اور نہ مردوں کی طرح پھر زندگی گزارنی ہے، بلکہ ایک زندہ قوم، زندہ امت اور ذمہ دار امت بن کے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اور باہم ایک دوسرے کو اس شعور کا احساس دلانا ہے۔ اور اس باب میں میری آخری گزارش علماء کرام سے یہ ہے کہ آپ اپنے خطاب کو اس طرح کا خطاب بنا کے امت کے اندر ان کی نشأت ثانیہ کی فکر کریں، ان کی زندگی کی فکر کریں، ان کے اندر امت پن پیدا کرنے کی فکر کریں، اور پھر یہ امت دنیا میں ایک ذمہ دار امت بن کے ابھرے گی، اور اس امت کی صرف اسی کے اندر عزت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ تو یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، قرآن اور سنت کے حوالوں سے میں نے جو ذکر کیے ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ اس کی تعلیمات چھوڑ کے کسی دوسری چیز میں غرب کی تقلید ہو یا مشرق کی تقلید ہو، اس کے اندر یاد رکھو برادران کرام، ہماری عزت نہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم نے کسی دوسری چیز میں عزت تلاش کی تو جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، لَأَذَلَّنَا اللَّهُ، وہ ضرور ہمیں ذلیل کرے گا۔ اگر اسلام سے وابستہ رہ کے ہم ضرور عزت پائیں گے تو اس کو چھوڑ کر پھر اللہ ہمیں ضرور ذلیل کرے گا۔ اب یہ حضرت عمر کا ارشاد ہے، تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور پھر دوبارہ مکرر درخواست کرتا ہوں اہل علم سے، دعات سے، مدرسین حضرات سے، خطباء حضرات سے کہ اس شعور کو امت میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہر امتی کو کہ وہ اس شعور کو پیدا کر کے دنیا میں اپنے آپ کو ہیچ نہ سمجھے، بلکہ اس وجہ سے برتر سمجھے، اور اپنے آپ کو ایک ذمہ دار انسان اور رحمت للعالمین کا امتی انسان بن کے زندہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔